السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم موضوع پر، اور وہ موضوع ہے کالا بکرا یا کالی مرغی کسی کے سر کے اوپر سے یا جسم کے اوپر سے وارنا یا پھر پیسے وارنا، اس نیت سے کہ اس کے اوپر اگر کوئی نظر ہے یا کوئی بھوت ہے، کوئی پریت ہے، کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے تو اس کے اوپر سے ہٹ جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کہاں سے یہ چیز آئی ہے اور کن لوگوں نے اس چیز کو پھیلایا ہے، اور پھر مسلمان اس کو کیوں کرتے ہیں۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ اس کی اصل حقیقت یہودیت میں اور ابلیس اور شیطان کی عبادت کرنے والے جو لوگ تھے ان تک اس کی حقیقت جاتی ہے۔ اس عمل کو اسرائیل کے آرتھوڈاکس اور اشکنازی یہودی کپورا کہتے ہیں، اور یہ یوم کپور کے ظہر کے بعد یہ عمل کو کیا جاتا ہے اور اس رسم کو کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بکرا یا مرغی کسی کے سر کے اوپر سے یا کسی کے جسم کے اوپر سے وارنے سے ان کے جو گناہ ہیں اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو ذبح کرتے ہیں اور پھر کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ رسم صرف جانور کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہودی پیسے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ پیسے بھی وارنے سے انسان کے گناہ اور انسان کے اندر جو خامیاں یا جو شیطانی صفتیں ہوتی ہیں وہ سارے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو خیرات کر دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے یہودی ربائی اور بہت سارے یہودی علماء اس عمل کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اشکنازی یہودی اور جو آرتھوڈاکس اصل یہودی جو یہ کرتے ہیں یہ غلط عمل ہے، اور ان کی تحقیق کے مطابق وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عمل اصل میں عزازیل کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا یہودی ربائی جس کا نام ہے اسرائیل ڈریزن اپنی کتاب میمونائٹس اور صفحہ نمبر 199 پر لکھتا ہے، Originally the ceremony was seen as a bribe that was offered to Satan. A rooster was chosen because this bird resembled Satan. It had horns like Satan, and its feet resembled the demon's feet. یہ کہتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت شیطان کی عبادت کی طرف جاتی ہے، جس میں مرغے کو لیا جاتا ہے کیونکہ مرغے کے سر پر تاج ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اسی مانند ہے جیسے شیطان کے سر پر دو سینگ ہوتے ہیں، اور کہتا ہے کہ مرغے کے پیر جو ہے یہ شیطان کے پیر جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ عمل شیطان کی عبادت کی طرف جاتا ہے۔ اور ایک یہودی عالم ہے جس کا نام ہے جیکب زیلل لورباش، اپنی کتاب اسٹڈیز ان جوئش لا کسٹم اینڈ فولکلور published in 1975 کہتا ہے there can be no doubt that Kapora ceremony, especially it was performed in the earliest Gonic time with a horned animal, ram or goat, or with a rooster, was a revival of the ancient ritual of sending a goat to Azazel. اور اس یہودی عالم کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس عمل میں جو مرغی یا مرغا لیا جاتا ہے اور پھر خاص جو ہے جانور لیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ یہ شیطان عزازیل کی طرف یعنی کہ ابلیس کو یہ بھیجا جاتا ہے۔ ایک اور یہودی ربائی ہے سیموئل ای کارف، یہ کہتا ہے and like the goat for Azazel it was a sacrifice to Satan, a sort of ransom or bribe sent to him to persuade him to desist from accusing the people whom he would claim as his prey. اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو جانور وارا جاتا ہے اور پھر ذبح کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ یہ عزازیل کو رشوت دی جاتی ہے، شیطان کو رشوت دی جاتی ہے اس بنیاد پر کہ یہ لے لو اور ہم کو تنگ مت کرو۔ جب بہت سارے آرگنائزیشنز جو جانور کے حقوق پر بات کرتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے یہودیوں کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو رسم ہے، اس کو بند کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر
جانوروں کو مارا جاتا اور پھر پھینک دیا جاتا ہے تو یہودیوں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ ہم یہ عمل چیریٹی کے لیے کرتے ہیں، ہم یہ عمل صدقے کے لیے کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ بہانہ مسلمانوں کا بہانہ نہیں لگتا؟ جو آج ہمارے اور آپ کے ہندوستان پاکستان میں رہنے والے مسلمان سیم اسی طریقے کا بہانہ بناتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کالی مرغی، کالا مرغا یا کالا بکرا جو ہے، جو سر کے اوپر سے یا جسم کے اوپر سے وارا جاتا ہے، یہ بالخصوص شادی کے وقتوں میں ہوتا ہے، اور اگر گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو تب ہوتا ہے، اگر بچہ ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے تو تب یہ کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے مختلف جو ہے اوکیزنز پہ یہ کیا جاتا ہے۔ اور لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر یہ صدقہ ہے تو آپ نے کالا بکرا ہی کیوں لیا؟ آپ نے کالی بکری ہی کیوں لیا؟ آپ نے کالا مرغا ہی کیوں لیا؟ آپ نے کالی مرغی ہی کیوں لیا؟ کیوں آپ نے کالا چنا؟ اگر یہ آپ صدقے کے لیے کرتے ہیں تو پھر خاص موقع پر ہی کیوں؟ شادی کے موقع پر ہی کیوں، یا پھر کوئی تقریب کے موقع پر ہی کیوں؟ کیونکہ صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، صدقہ کہیں بھی کیا جا سکتا ہے، تو کیوں آپ خاص اوکیشن پر، خاص موقع پر ہی اس کو کرتے ہیں؟ اگر یہ صدقے کے لیے کیا جاتا ہے تو صدقے کا بہترین طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے سے پہلے بکری یا بکرے یا مرغا یا مرغی کو اس طریقے سے سر کے اوپر سے وارنا یا جسم کے اوپر سے وارنا اور پھر اس کو چھوڑ دینا، کیا یہ صدقے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ اگر یہ صدقے کے لیے کیا جاتا ہے تو وارا ہوا جانور آپ خود کیوں نہیں ذبح کرتے؟ آپ خود کیوں نہیں اس کو اپنے کچن میں پکاتے؟ اور کیوں خود آپ اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ اور پھر اس کو ہم کھلاتے ہیں؟ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ جو یہ عمل کرتے ہیں ان کا مقصد صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو جن ہے یا جو شیطان ہے یا پھر جو کوئی بھوت پریت ہے، کوئی سایہ ہے، کوئی اثرات ہے، تو وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے۔ نو ڈاؤٹ، بلا شبہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وقتیہ راحت ملے، وقتیہ سکون ملے، ہو سکتا ہے کہ وقتیہ طور پر وہ جو بھی شیطان یا جن ہے وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے، مگر آپ یہ چیز بھول رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ اور اللہ نے قرآن میں سورہ نساء کی 116 آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ شرک کو چھوڑ کر کوئی بھی گناہ معاف کر دے گا، مگر اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے یہ عمل ماضی میں کیا ہے، پاسٹ میں کیا ہے، تو آپ اس سے توبہ کر لیجئے۔ توبہ ہی نہیں بلکہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پھپھو کو، اپنی مامی کو، اپنی چاچی کو، اپنی خالہ کو، وہ سب عورتوں کو اور ان سب لوگوں کو جو یہ عمل کرتے ہیں، پیسے وارنے کا عمل اور بکرا یا مرغی وارنے کا عمل جو کرتے ہیں، ان کو آپ اچھے انداز سے لڑیے جھگڑیے مت، ان کو آپ اچھے انداز سے سمجھائیے کہ اصل میں اس کی حقیقت یہودیت میں اور شیطان اور ابلیس کی عبادت میں جاتی ہے، بلکہ اس کا تعلق اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اور تابعین سے، تبع تابعین سے۔ انفیکٹ آپ کو یہ عمل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد بن حنبل سے آپ کو ہرگز نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ زاہق اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر